یا رسول اللہ آپ کی تو عبادت ہوگی. کہا کہ ہم نے تمہاری عبادتوں کا انتظام کر تو دیا ہے، علی کے چہرے کو دیکھتے رہنا، عبادت ہوتی رہے گی. ہمیں معلوم ہے کہ تم اس طرح سے عبادت نہیں کر سکتے کہ جس طرح سے صحت یابی کے عالم میں کیا کرتے تھے. نہ نماز پڑھ سکتے ہو، نہ رکوع کر سکتے ہو، نہ سجدہ کر سکتے ہو، نہ حج پہ جا سکتے ہو، پھر بھی ہم نے تمہاری عبادتوں کا انتظام کر دیا. علی کے چہرے کو دیکھتے رہنا، عبادت ہوتی رہے گی. میں کہوں یا رسول اللہ علی آپ کے سامنے موجود تھے، آپ نے علی کا چہرہ دیکھ لیا، آج تو علی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. بے توجہ کیجیے گا، امام کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے چاہنے والوں کا ہر حال کا خیال رکھے. اور جب توجہ کیجیے گا، میرے مولا نے حارث حمدانی سے فرمایا، اے حارث حمدانی، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں بنتا جس کے قریب ہم نہ جاتے ہو. ایسے میں نہیں بولوں جس کے قریب ہم نہ جاتے ہو، مگر فرق یہ ہے جب کوئی غیر مرتا ہے تو سرانے کھڑے ہوتے، جب کوئی اپنا مرتا ہے تو سامنے کھڑے ہوتے. صلوات علیہ ورحمۃ ایک حدیث صلوات علیہ ورحمۃ لہذا ہمیں عبادت کی حالت میں رہنا ہے مرتے دم تک. دم نکلے تو حالت عبادت نکلے. اچھا میں نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، افضل ترین عبادت کا نام کیا ہے؟ نماز ہے نہیں ہے؟ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا. اگر نماز قبول ہو گئی تمام اعمال قبول ہو جائیں گے. وَإِنْ رُدَّتْ اور اگر یہی رد کر دی گئی تو اللہ کسی عمل کی تصدیق کر رکھی ہے نا. فارسی کا شعر بھی مشہور ہے، روز محشر کی جان اداس بود اولین کرسی سے نماز بود. روز محشر جب ہوگا تو سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا. تو رسول اللہ نے فرمایا وَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا، اگر نماز قبول ہو گئی، لفظ شرط کے ساتھ میں بول سکتا انہیں شرطیہ، یہاں جو ہے یہ انہیں شرطیہ، علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں. انہیں شرطیہ اگر قبول ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر نماز بھی تکیہ کیے ہوئے ہے. اگر وہ ہے تو نماز قابل قبول ہے، اگر وہ نہیں ہے تو نماز دیکھتے رہو. اچھا وہ چیز کیا؟ چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، وہی بتاؤں گا کہ کیا ہے وہ چیز. رسول اسلام جب حج آخر انجام دے کے واپس پلٹ رہے تھے، ایک میدان، ایک وادی پڑی. رسول اسلام نے سارے بندے کو وہاں روکا بحکم خدا. جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو بلایا گیا، پیچھے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا. اور تاریخ ملتا ہے جناب بلال سے کہا کہ انہیں خیر عمل کی دعوت دو. اور انہیں خیر عمل کی دعوت دو. اعلان کس کا ہونے والا ہے؟ علی کی ولایت کا اعلان ہونے والا ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ انہیں خیر عمل کی دعوت دو. اس کا مطلب یہ ہے تمام احکام شریعہ میں، تمام ارکان شریعہ میں ولایت ہی خیر عمل ہے. جیسے بلال کو حکم ملا، بلندی پہ گئے اور فرمایا حی علی خیر العمل. اللہ اکبر. 2 مرتبہ یہ نعرہ لگایا حی علی خیر العمل. اب پتہ چلا اس نعرے سے چلکیاں ہو جاتی ہے، اس نعرے سے لوگوں کو چلکیاں ہو جاتی ہے. جب بھی ہماری مسجدوں سے حی علی خیر العمل کا نعرہ لگایا جاتا ہے، لوگوں کو غدیر خود یاد آ جاتا ہے. جب تمام مجمع ایک نقطہ اتحاد میں جمع ہو گیا، اب رسول اسلام نے خطبہ دیا. مسیح علی مجھے سارا خطبہ نہیں پڑھنا، مجھے تو اپنے موضوع تک جانا. خطبہ دیا، اس کے بعد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. اب لوگوں نے مولا کے کیا کیا معنی بنائے وہ علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں.
اور میرا موضوع نہیں ہے لہٰذا اس موضوع پہ جانا بھی صحیح نہیں ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ۔ جب یہ حکم پہنچا دیا اب رسول اسلام نے خیمہ لگایا اور لوگوں سے کہا کہ علی کو مبارکباد پیش کی جائے، سارے حاجیوں سے اچھا ٹھیک یہ آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، ہے نا؟ یہاں تک لوگ پہنچے، آگے بھی آیت کا ٹکڑا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ اکبر، کیا کہہ دیا پروردگار عالم نے؟ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بھئی قدیر خم میں تو سارے صحابی رسول ہیں، سارے حاجی ہیں، سارے صحابہ ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا، قرآن کہہ رہا اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہراً تو حاجی نظر آ رہے تھے، کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو رسول کہا جاتا، جن کو رسول کو خطرہ تھا، جن سے رسول کو خطرہ تھا۔ صلوات پڑھ محمد و آل سب مبارکبادی پیش کریں۔ لوگوں نے مبارکباد پیش کی اور جن الفاظ مبارکباد پیش کی ہے وہ الفاظ باقاعدہ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ بخل لگا بخل ابن ابی طالب، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، اسباتا مولایا، آپ میرے مولا بن گئے، وہ مولا کل مومن و مومنہ، اور آپ تمام مومن کے مولا ہو گئے اور تمام مومنات کے مولا ہو گئے۔ یہی تو الفاظ ملتے ہیں۔ سب نے مبارکباد پیش کی۔ جب مبارکبادی سے سب لوگ فارغ ہو گئے تو تاریخ نے ایک نام لکھا، حارث ابن نعمان فہری، یہ بھی حاجیوں کے درمیان تھا۔ رسول اسلام کے خیمے کے قریب آیا اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھ لی، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھ لیا۔ پھر توجہ کیجیے گا، وَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا، اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول ہو جائیں گے۔ انہیں شرطیں آگے ساتھ میں ہیں۔ تو حارث کیا کہہ رہا، آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھ لی، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، آپ نے جہاد کا حکم دیا، ہم نے جہاد کر لیا، آپ نے حج کا حکم دیا، ابھی آپ کے ساتھ حج کر کے آ رہے، ابھی بھی آپ کا دل نہ بھرا تھا کیا آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا؟ یہ کتنی مدلل تقریر کر رہا ہے نا؟ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھ لیا، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، آپ نے حج کا حکم دیا، ہم نے حج کر لیا، آپ نے جہاد کا حکم دیا، ہم نے جہاد کر لیا، ابھی بھی آپ کا دل نہ بھرا، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی علی کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا۔ یہ بتائیے کہ آپ نے علی کو اپنی جانب سے مولا بنایا یا اللہ کی جانب سے مولا بنایا؟ توجہ کیجیے گا، یہ کتنا بڑا شکی مزاج ہے۔ آپ نے اللہ کی جانب سے بنایا یا اپنی جانب سے بنایا؟ رسول اسلام نے ساتھ فرمایا مجھے قسم ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے علی کو اسی کے حکم سے مولا بنایا ہے۔ تو یقین کر لینا چاہیے نہیں کر لینا چاہیے تھا؟ رسول اسلام نے فرما دیا یقین کر لینا چاہیے تھا۔ یہ جواب سنا، یہ بڑبڑاتا ہوا چلا، توجہ کیجیے گا، یہ بڑبڑاتا ہوا چلا۔ پھر منافقین کی تو عادت یہ ہوتی ہے، سامنے تو کچھ کہتے نہیں، پیٹ پیچھے بڑبڑائے جاتے ہیں۔ بڑبڑاتا ہوا چلا، لیکن تاریخ نے اس کے الفاظ سن لیے۔ کیا بڑبڑا رہا تھا کہ اگر آپ نے علی کو اپنی جانب سے مولا بنایا تو معاذ اللہ آپ پر عذاب نازل ہو، اور اگر اللہ کی جانب سے بنایا تو مجھ پر عذاب نازل ہو۔ اب یہ جملہ پورا نہ ہوا تھا، آسمان سے پتھر آیا اور حارث کا کام تمام ہو گیا۔ حارث کی تقریر کیا بتا رہی تھی؟ حارث نمازی تھا۔ اللہ اکبر، نہیں اس طرح سے مجلس نہیں پڑھی جائے گی۔ حارث نمازی تھا، حارث روزے دار تھا، حارث حاجی تھا، حارث جہاد کرتا تھا، حارث زکات ادا کرتا تھا، حارث یعنی تمام احکام شریعہ کا پابند تھا، حارث عبادت گزار تھا یا نہیں تھا؟ ہے نا؟ لیکن حارث کے کام نہ نماز آ سکی، نہ روزہ بچا سکا، نہ حج بچا سکا، نہ زکات بچا سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسے نہ مانا جسے اللہ نے بنوایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ولایت ہے تو نماز قابل قبول ہے، اگر ولایت ہے تو روزہ قابل قبول ہے۔
ہے نا؟ اگر ولایت ہے تو نماز قابل قبول ہے، اگر ولایت ہے تو روزہ قابل قبول ہے۔ اچھا پتھر آیا اور ہر جگہ تمام ہو گیا۔ میں نے تاریخ میں ایک بار پتھر دیکھا، جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابراہہ چلا تھا، وہ پتھر نہیں بلکہ پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ اب ابھی کا پنجہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا سا کسی کنکری، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں۔ وہ ابراہہ ہاتھی پہ سوار ہو گیا تھا، یہ حارث پیدل تھا۔ یہاں پتھر آیا بڑا سارا اور وہاں کنکری آئی، لیکن کنکری کتنی طاقتور تھی؟ قرآن نے کہا کعصف معقول، جس پر بھی وہ کنکری پڑ جاتی تھی وہ بالکل مثل چبائے ہوئے بھوسے کے جیسے ہو جایا کرتا تھا، ہے نا؟ تو سوچو جس کارخانے کی کنکری میں اتنی طاقت ہے، اس کارخانے کی بنی ہوئی تلوار میں کیا طاقت ہوگی؟ وہاں ہاتھی کا سوار، وہاں کنکری، اور یہاں حارث پیدل کا، یہاں پتھر آیا۔ پروردگار یہ تیرا بھی فیل سمجھ میں نہیں آتا، بھئی بابا تقیم کی منزل میں مجھے معاف کیجیے گا، یہ الفاظ استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں اللہ کو مشورہ دے رہا ہوں۔ پروردگار ادھر کنکری ہونی چاہیے تھی، حارث پر ہر سے کام تمام ہو جاتا، وہاں پتھر ہوتا، وہاں کنکری کس لیے، یہاں پتھر کس لیے؟ جب میں پروردگار آواز دے، جہاں کنکری پھینکی تھی وہ بیعت کا معاملہ تھا، جہاں پتھر پھینکا یہ اہل بیت کا معاملہ ہے۔ اگر نماز قابل قبول ہے تو تمام اعمال قبول ہو جائیں گے۔ تو افضل ترین عبادت ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہو سجدہ چھوڑ دیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس نماز صاحب بیٹھے ہوئے مسائل تو بتاتے ہوں گے نوجوانوں کو۔ اگر آپ نے سجدہ چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ سجدے کی تعریف کیا ہے؟ وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کا خاک پر رکھ دینے کا نام ہے سجدہ۔ آپ کسی بھی فرقے والے سے معلوم کیجیے، شیعہ حضرات سے معلوم کیجیے بھئی سجدے کی تعریف کیا، وہ یہی کہے گا وضع الجبہۃ علی الارض۔ دیوبندیوں سے معلوم کیجیے، اسماعیلیوں سے معلوم کیجیے، ہے نا؟ جتنے بھی فرقے ہیں 73 فرقے ہیں، سب سے معلوم کر لیں، سب کا یہ کہنا یہی ہے۔ یہ مسئلہ ہر فرقے میں بالکل یکساں پایا جاتا ہے۔ وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کا خاک پر رکھ دینے کا نام ہے سجدہ۔ آپ نے توجہ نہ دی، جب تک توجہ نہ دیں گے بات کو تکرار کرتا رہوں گا۔ پیشانی خاک پر رکھ دی جائے، اس کا نام ہے سجدہ۔ یعنی سجدے کی اصلی معراج یہ ہے کہ پیشانی خاک پر جھک جائے، پیشانی خاک پر جھک جائے۔ مجھے بتائیے اچھا وہ کون سے سجدے ہیں جنہیں معراج مل رہی ہے؟ آیا وہ سجدے جو قالینوں پہ ہو رہے ہیں، یا دریوں پہ ہو رہے ہیں، یا جانمازوں پہ ہو رہے ہیں، یا چٹائیوں پہ ہو رہے ہیں، یا وہ سجدے کے جو خاک شفا پہ ہو رہے ہیں؟ صلوات محمد و آل پوچھا جاتا ہے، یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ خاک شفا کا سجدہ کرتے ہیں، ہے نا؟ میں سوال کا جواب تو نہیں دیتا، میں سوال میں سوال بنا لیتا ہوں۔ پوچھا گیا آپ خاک شفا کا سجدہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، آپ بھی تو قالین کا سجدہ کرتے ہیں، آپ بھی تو مصلی کا سجدہ کرتے ہیں، آپ بھی تو دری کا سجدہ کرتے ہیں۔ کہہ رہے نہیں نہیں، سجدہ تو اللہ کا ہوتا ہے، ہم تو قالین پر سجدہ کرتے ہیں، مصلی پر سجدہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہم بھی اسی طرح سے کہتے ہیں سجدہ تو اللہ کا ہوتا ہے، ہم تو خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں۔ صلوات محمد و آل تو کہیں بھی کریں کوئی اعتراض نہیں، ہم خاک شفا پہ سجدہ کرنے لگے تو سب اعتراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی جھگڑا نیا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ بہت پرانا جھگڑا ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا جھگڑا خاک ہی کو بیس بنایا گیا تھا جھگڑے کا۔ جب اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا، اور آیت اندان کی وَإِذَا صَفَّيْتُهُ وَإِذَا نَفَخْتُهُ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں پیکر آدم کا تصفیہ کر لوں اور اپنی روح داخل کر دوں تو سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ تو کیا سب کے سب سجدے میں چلے گئے تھے؟ تمام ملائکہ سجدے میں گئے مگر ایک ابلیس سجدے میں نہیں گیا۔ اللہ نے کہا کہ نکل جا میری بارگاہ سے، تو راندہ درگاہ ہو گیا، تو نے اسے نہ مانا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، ہے نا؟
انہوں نے اسے نہ مانا، نکل جا میری بارگاہ سے. تو کیا وہ چلا گیا تھا؟ نہیں، بارگاہ پروردگار میں اکڑ گیا، ایسے نہیں جاؤں گا. کہا کہ کیسے جائے گا؟ کہا کہ میں نے اتنی عبادتیں کی، اتنے سجدے کیے ہیں، ان کا کوئی صلہ تو دے دے. لیکن شیطان نے بہت عبادتیں کی ہیں. یہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، وہ جنات سے تھا. اس قدر سجدے کیے ہیں کہ زمین کا کوئی گوشہ باقی نہیں کہ جہاں سے سجدہ نہ کیا ہو. اس قدر عبادتیں کی ہیں. اللہ اس کی عبادت سے خوش ہو کر اس کو صف ملائکہ میں شامل کر لیا تھا. مجھے میری عبادتوں کا صلہ دے دے. کہا کہ ٹھیک ہے، ہم عادل ہیں، ہم تیری عبادتوں کا صلہ دیں گے. مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے تو جو کیجیے گا. مانگ کیا مانگنا چاہتا؟ کہا کہ جتنی اولادیں آدم کے ہوں اتنی ہی میرے بھی ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تیری اتنی اولادیں ہوں گی جتنے آدم کی اولادیں ہوں گی. لہٰذا جہاں کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے وہاں ایک ابلیس بھی پیدا ہو جاتا ہے، جسے ہم ذات کہتے ہیں. تعویذ گھنٹے کرنے والے اسی کو قبضے میں کرتے ہیں، اس سے ہم سیدھا کام کروایا کرتے ہیں نا. ہم ذات بھی پیدا ہو جاتا. دوسری جزا اس نے کیا مانگی کہ پروردگار مجھے موت نہیں آنی چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، وقت معلوم تک کی تجھے مہلت ہے، تجھے موت نہیں آئے گی. تیسری جزا، پروردگار میں تیرے خاص بندوں کو، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ عبادک المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کی تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اور جا کے قرآن میں دیکھیے گا، شمال سے بھی بہکاؤں گا، جنوب سے بھی بہکاؤں گا، مشرق سے بھی بہکاؤں گا، مغرب سے بھی بہکاؤں گا. چاروں سمتوں کے نام لیے اس نے. میں پورب سے بھی، پچھم سے بھی، اتر سے بھی، دکن سے بھی بہکاؤں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے بہکانا، تجھے اجازت ہے. لیکن شیطان تو 4 سمتوں کا تو نے نام لیا، 2 سمتوں کو بھول گیا. 2 سمتوں کو بھول گیا. میں نے 4 سمتوں کو پیدا نہیں کیا بلکہ 6 سمتوں کو پیدا کیا ہے. تو شیطان ہے، تو بہکانا. میں رحمان ہوں، مجھے میری رحمانیت کی قسم ہے، اگر میرا بندہ تیرے شر سے گھبرا کر زمین پہ سجدہ کر لے گا تب بخش دوں گا. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لے گا تب بخش دوں گا. صلوات بر محمد. آپ نے پہچانا پروردگار ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے. وہ بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے. دادا اکڑ گیا بارگاہ پروردگار میں، ایسے نہیں جاؤں گا. آپ سمجھے یہ بات پہ اکڑ جانا یہ شیطان کی سنت ہے. اب کوئی سماج میں، کوئی معاشرے میں اکڑتا نظر آئے تو سمجھ لینا انسان نہیں ہے، شیطان آ گیا. جب میں پیکر آدم کا نصیحہ کر لوں تو سب کے سب سجدے میں گر جانا. اچھا پتلا تو تیار ہو گیا تھا، پروردگار سجدہ کرا دے. بھائی سجدہ تو کرائے گا ہی، لیکن قید ہے، شرط ہے، جب تک روح داخل نہ ہو جائے. جب تک روح داخل نہ ہو جائے. اب میں نے قرآن میں ایک اور آیت دیکھی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. روئے زمین پہ خانہ کعبہ واحد مکان ایسا ہے، واحد گھر ایسا ہے جو تمام عالم عالمین کی ہدایت کے لیے ہے. تو کعبہ کس لیے بنایا؟ تاکہ لوگ اس کی طرف سجدہ کریں. میں کہوں گا پروردگار کعبہ تو بنا دیا جناب ابراہیم جناب اسماعیل نے، سجدہ تو کرائے گا، آج سجدہ کرا دے. دیکھیں ادھر بھی سجدہ رکا ہوا ہے. وَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَإِذَا نَفَخْتُهُ، جب تک روح داخل نہ ہو جائے. پتلا تو بن گیا تھا، ہزاروں سال پہلے پتلا بن گیا، روح بعد میں داخل کی گئی. پروردگار پتلا تیار ہو گیا، سجدہ کرا دے. کہا کہ نہیں ابھی سجدہ نہیں کراؤں گا. اگر ابھی سجدہ کرا دیا تو بت پرستی لازم آئے گی، مجھے بت پرستی نہیں کرانی ہے. پروردگار خانہ کعبہ تو تیار ہو گیا ہے، سجدہ کرا دے. کہا کہ نہیں سجدہ نہیں کراؤں گا. بھائی وہاں بھی سجدہ رکا ہوا ہے، یہاں بھی سجدہ رکا ہوا ہے. پروردگار سجدہ کراتے کیوں نہیں؟ کہا کہ سجدہ کراؤں گا، پہلے روح کعبہ کو آنے دو. صلوات بر محمد. ایک حدیث صلوات بر محمد وآلہ. وَإِذَا نَفَخْتُ مِن رُّوحِي، میں جب تک اپنی روح داخل نہ کر دوں. تو آدم کو اللہ سے ایک نسبت ہو گئی.
کتنی نسبت؟ ایک نسبت۔ آدم روح اللہ قرار پائے، لیکن اللہ نے ہزاروں سجدے لا تعداد ملائکہ کی جبینوں کو ان کے سامنے جھکوا دیا۔ اور جب ہزاروں نسبتوں، جب ایک نسبت کی بنیاد پر لا تعداد ملائکہ کی جبینوں کو جھکوایا جا سکتا ہے، تو ہم نے تو ایسے ایسے افراد دیکھے جن کو تجھ سے ایک نسبت نہیں بلکہ ہزاروں نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ پھر دل لگا کے سنیے گا، آدم کو تجھ سے ایک نسبت ہو گئی تھی، لہذا کروڑوں سجدے کرا دیے، لا تعداد سجدے کرا دیے۔ یہاں تو ہزاروں نسبتیں پائی جاتی ہیں، ایک نسبت نہیں بلکہ ہزاروں نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ ان کے ہاتھ کو تو نے اپنا ہاتھ کہا ہے، توجہ ان کے ہاتھ کو تو نے اپنا ہاتھ کہا، ان کی آنکھوں کو تو نے اپنی آنکھیں کہا، ان کی زبان کو تو نے اپنی زبان کہا، ان کے پہلو کو تو نے اپنا پہلو کہا۔ اب وہی الفاظ استعمال کروں، ان کا ہاتھ ید اللہ ہے، ان کی آنکھیں عین اللہ ہے، ان کا چہرہ وجہ اللہ ہے، ان کی زبان لسان اللہ ہے۔ پروردگار یہاں تو ہزاروں نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ جب ایک نسبت کی بنیاد پر ہزاروں نسبتیں، ہزاروں سجدے لا تعداد سجدے کرائے جا سکتے ہیں، تو ہزاروں سجدے اگر لا تعداد سجدے آدم کے تو ایک سجدہ ان کا بھی کرا دے۔ بھئی عدل کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ جب نہیں جواب دے کہ دیکھو ہم ان کے سجدے کا حکم نہیں دیں گے، آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ان کے سجدے کا حکم نہیں دیا، دنیا علی کو خدا مان بیٹھی۔ اگر ان کے سجدے کا حکم دیتے تو علی کے ارتقاء کا کیا عالم ہوتا، تم کیا جانو؟ اچھا پروردگار سجدہ نہیں کراتا تو کوئی نہ کوئی انعام تو دے دے۔ کہا کہ ہاں انعام ضرور دیں گے۔ کیا انعام دے گا؟ کہا کہ ان کا سجدہ نہیں کرائیں گے، ان کی محبت کو واجب کر دیں گے، ان کی محبت کو واجب کر دیں گے۔ اور یاد رکھنا سجدہ اور ہے، محبت اور ہے۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ یعنی سر کے جھکانے کا نام ہے سجدہ، دل کے جھکانے کا نام ہے محبت۔ دل لگا کے سنیں بھائی، سر کے جھکانے کا نام ہے سجدہ، دل کے جھکانے کا نام ہے محبت۔ سروں کو زبردستی جھکوایا جا سکتا ہے، دلوں کو زبردستی نہیں جھکوایا جا سکتا، دلوں کو زبردستی نہیں جھکوایا جا سکتا۔ اب جب یہاں تک بات آ گئی ہے تو جملہ سنیے گا، سروں پہ حکومت ہوتی ہے تلوار کے ذریعے، دلوں پہ حکومت ہوتی ہے کردار کے ذریعے۔ صلوات علی محمد۔ سروں پہ حکومت ہوتی ہے تلوار کے ذریعے، دلوں پہ حکومت ہوتی ہے کردار کے ذریعے۔ لہذا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیے جائیے یہاں تک کہ روح قفس نوری سے پرواز کر جائے۔ ہم سب اس عبادت کے حکم میں شامل ہیں، جس طرح سے رسول پر واجب ہے اسی طرح سے ہم پر بھی واجب ہے۔ لہذا جب ہم پر بھی واجب ہے تو ہم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، چونکہ رسول سے خطاب ہے، لہذا رسول مرتے دن تک عبادت کریں، ہم سے عبادت کا مطلب ہے۔ لہذا ہمیں بھی عبادت اسی طرح سے سرگرم رہنا ہے جس طرح سے رسول کو سرگرم رہنا پڑا۔ اگر سجدہ آخر نہ ہوتا امام حسین کا تو اس آیت کی تفسیر ہونا ممکن نہیں تھی۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن کی تفسیر ہی نہ ہوتا۔ ہر عمل اہل بیت کے اطہار کا قرآن کریم کے مطابق ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پروردگار تیرا حکم ہے کہ ہم مرتے دم تک عبادت میں بسر کریں، لہذا ایسی عبادت کریں گے سر ہم جھکائیں گے۔ اب جو سر اٹھے گا تنوں کے لیے اضافہ توجہ ہو گئے، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، توجہ کریں۔ آج سفر کی 11 تاریخ ہے، کہاں سے مسائل پڑھوں؟ پہلے بیٹا تھا تو کیا مسائل کی انتہا ہو گئی۔ حسین پیاسے اس دنیا سے چلے گئے، علی اکبر اس دنیا سے پیاسے چلے گئے، علی اصغر اس دنیا سے پیاسے چلے گئے۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں، علی اکبر کا امتحان ختم ہو گیا، علی اصغر کی پیاس بجھائی جا چکی، حسین حوض کوثر سے سیراب ہو گئے۔ مگر کوئی یہ بتائے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی، زینب کبریٰ کب تک پیاسی رہی؟
حسین جب وقت آخر خیمے میں آئے ہیں نا رخصت کے لیے، کہا گیا زینب کلثوم یا رقیہ علیکم نبی السلام، اے زینب میری بہن ہے کلثوم میری بہن، تم کو حسین کا آخری سلام ہو۔ میں حسین کی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، مگر ہاں ایک منظر پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جب سکینہ سے رخصت ہو رہے تھے تو سکینہ باپ کے سینے سے لگ گئی، بابا مجھے کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھو میری بچی، اب آج سے یہ اصول بدل گیا ہے، تم میرے سینے پہ سویا کرتی تھی، علی اصغر ماں کے سینے پہ سویا کرتا تھا، اب آج سے اصول بدل گیا ہے، علی اصغر میرے سینے پہ سوئے گا، تم ماں کے سینے پہ سو جایا کرنا۔ اچھا بابا میں جانے سے نہیں روکتی، ہاں بابا میری آخری خواہش ہے جب آپ جا رہے ہیں تو مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجئے۔ امام حسین جلتی ہوئی زمین کربلا پہ لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا، سکینہ نے ان کی شفقت پدری محسوس کی، بچی سو گئی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی بچی سو گئی امام حسین نے جناب زینب کبریٰ کو آواز دی، اے بہن زینب لو سکینہ کو لے جاؤ، دیکھو میری اب شہادت کچھ دیر میں واقع ہو جائے گی، میری بچی کو نہ بتانا کہ میں اس دنیا سے جا چکا ہوں۔ اللہ اکبر، سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا، خیمے میں لے گئی۔ سکینہ نے امام حسین سے کہا تھا، نیند آئے گی جب آپ کی بھوک پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، کالی آندھیاں برپا ہوئی، زمین کو زلزلہ آنے لگا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ اللہ اکبر، سکینہ چونک کے اٹھی، پھوپھی اماں یہ قیامت کے آثار کس لیے برپا ہے؟ سکینہ نے خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ سر حسین نوکے نیزہ پہ غلام، سکینہ نے سراسینہ پیٹ لیا۔ اے بابا، ابھی تک تو مجھے یتیمی کے معنی بھی معلوم ہے۔ حضرت اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزانو، امام حسین کی شہادت واقع ہوئی، ادھر لعینوں نے اپنے ہاتھوں میں مشعلیں لی۔ جناب فضا نے دیکھا لعین مشعلیں لیے ہوئے خیمے کی جانب آ رہے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ سے کہا، اے زینب، ارے خیمے حسینی کی خیر ہو، لعین اپنے ہاتھوں میں مشعلیں لا رہے ہیں، ارے ان کا خیموں کو آگ لگا دینے کا ارادہ ہے۔ جناب زینب نے تمام بچوں کو اکٹھا کیا اور اپنی چادر میں جمع کیا۔ ادھر لعین آ گئے، لعینوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کی۔ ارے جناب زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، ارے تمام خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ راوی لکھتا ہے کہ حسین آخری خیمے میں اس خیمے میں اکٹھا ہو گئے کہ جس خیمے میں جناب سید سجاد غشی کے عالم میں موجود تھے۔ جناب سید سجاد کے شانے کو ہلایا، اے میرے لال تم وقت کے امام ہو، ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے، خیمے جلائے جا چکے ہیں، اے میرے لال یہ مسئلہ تو بتاؤ، ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے، خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے، ہم اسی طرح سے خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں۔ ارے میرا سلام سید سجاد کی مظلومی پر اپنی امامت کا پہلا مسئلہ کیسے عالم نے بتایا؟ اے پھوپھی اماں، ارے جان کا بچانا واجب ہے۔ اسی طرح سے خیمے سے باہر نکل جائیے، بچوں کو لے کر خیمے سے نکل گئی۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی تو ایک خاتون ہے کہ جو کبھی جلتے خیمے میں جاتی ہے، کبھی خیمے سے باہر نکل آتی ہے۔ میں یہ سوچا کہ اس خیمے میں اس ضعیفہ کی، اس خاتون کی کوئی ایک بہت قیمتی شے رہ گئی ہے جسے لانا چاہتی ہے۔ میں نے انتظار کیا، کیا دیکھا وہی خاتون کو جو کبھی خیمے میں جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے، ایک جوان کو اپنی پشت پر لانے ہوئے خیمے سے باہر نکلی۔ جانے والا نے سید سجاد سے معلوم کیا تھا، اے سید سجاد، ارے حمید ابن مسلم نے جملہ لکھا ہے کوئی خاتون خیمے میں جاتی تھی اور کبھی خیمے سے باہر نکل آتی تھی، ارے وہ خاتون کون تھی؟ سید سجاد نے سراسینہ بھیجا، اے بڑے چاہنے والوں، ارے وہ میری پھوپھی زینب، وہ جوان تمہارا آقا سید سجاد،
اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہداء کے. تمام بچوں کو جلتی ہوئی خاک میں لٹا دیا. ایک مرتبہ بچوں کو شمار کرنا شروع کیا. کیا دیکھا؟ بھیا حسین کی امانت گم ہو گئی ہے. زینب نے سر و سینہ میٹا. کلثوم کا آواز دی بہن کلثوم، ارے سکینہ اس بیابان میں گم ہو گئی ہے. ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیا، آواز دیتی چلی اینا یا سکینہ، اے ہماری لاڈلی سکینہ کہاں ہو؟ تلاش کرتے کرتے نہر کے کنارے پہنچی. کیا دیکھا؟ عباس شانوں کو کٹائے ہوئے لیٹے ہیں. ارے بھیا کو خطاب کیا، بھیا سکینہ کو آپ سے بڑی محبت تھی، کیا سکینہ آپ کے پاس آئی ہے؟ ارے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، اے شہزادی سکینہ میرے قریب نہیں آئی. زینب سکینہ کو تلاش کرے تو کہاں کرے. کلثوم نے دیکھا ایک ناقے سوار آ رہا ہے. ناقے سوار آ رہا ہے. بہن زینب دیکھو یہ ناقے سوار آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے ہماری بچی سکینہ کو دیکھا ہو، اس سے معلوم کریں. زینب کلثوم آگے بڑھی، ناقے سوار سے معلوم کیا. اے ناقے سوار یہ بتا تو نے کسی بچے کے رونے کی آواز تو نہیں سنی ہے؟ کسی بچے کو تو نہیں دیکھا؟ ناقے سوار کہتا ہے میں نے کسی بچے کو نہیں دیکھا، مگر ہاں ایک نشیب سے ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اس بچی کے رونے کی آواز میں اتنا درد ہے کہ میرے ناقے نے پانی سے منہ کو اٹھا لیا. سرور زینب سمجھ گئی وہ کوئی اور نہیں، حسین کی پیاسی سکینہ نشیب کی جانب چلی، آواز دیتی چلی، یا سکینہ یا سکینہ. بس آخری جملہ میں نے مجلس کو تمام کر دیا. کیا دیکھا نشیب میں ایک لاش بے سر سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے. بہن کہہ رہی ہے بابا میرے بندے چھین لیے گئے، بابا میرے کرٹے میں آگ لگ گئی، بابا میرے خیمے میں جل گئے. اللہ اکبر. سکینہ کے بازو کو پکڑا، جیسی بازو کو پکڑا سکینہ چونک کے اٹھی. جناب زینب کبریٰ نے بچی کو سینے سے لگا لیا. اے میری لاڈلی ڈرو نہیں، اب شمر تازیہ نے مارنے نہیں آیا ہے، تمہاری پھوپھی ہے. جیسے پھوپھی کا نام سنا بچی نے گلے میں باہر ڈال دی. پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا جنازہ ہے. کہا کہ بیٹا کیسے پہچانا؟ اس لیے کہ جنازے کو دو طریقوں سے پہچانا جاتا ہے. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا. دو نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے. کیا پھوپھی اماں کس نشانی سے پہچانا جاتا ہے؟ کہا کہ یا تو لباس سے پہچانا جاتا ہے یا سر کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. اے میری بچی اس جنازے پہ نہ لباس ہے نہ سر ہے، تم نے پہچانا تو کیسے پہچانا؟ اے سکینہ. اچھا پھوپھی اماں جب میں اس بیابان میں آواز دے رہی تھی اے نینہ یا وطا، اس راشے بے سر سے آواز آئی تھی الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری لاڈلی آجرا بابا. اس نشیب میں آواز کے سارے آگے بڑھی، بابا نے ہاتھوں کو پھیلا دیا. اے سکینہ آ میرے سینے پر سو جا، اس کے بعد تجھے سونا نصیب نہ ہوگا. یا